جو اس وقت مسلمانوں کے بچے پڑھیں گے اور انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، اور پھر وہ بخاری کے حوالہ بھی پڑھیں گے اور اصول کافی بھی پڑھیں گے، اور پتہ چلے گا یہ دونوں طرح کی کتابیں مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ صحاح ستہ بھی مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مطالعہ قرآن حکیم کو لے کر جو اس وقت متفقہ ایک مطالعہ قرآن مقدس کا مطالعہ اس وقت اسکولوں میں اسے جاری کیا گیا ہے، اور الحمدللہ سرکاری طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے 3 پیریڈز جو ہے وہ مل چکے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، جو تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے 66,000 اسکولوں میں جاری ہو گئے ہیں، اور لا تعداد جو ہے نا طلباء اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ رہے ہیں۔ اب بات پھر وہی ہے کہ یہ جو اتفاقی کام ہوتا ہے یہ شیطان کو ہمیشہ پسند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، شیطان کو پسند نہیں ہوتا۔ اصول کافی کو لے کر کے، کیونکہ اس میں اصول کافی کے حوالے جات ہیں، اصول کافی کو لے کر، کتب تشیع کو لے کر کے یہ کہ مولوی صاحب بڑے پریشان ہیں، اور میں کیا کہوں، اب ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا۔ اس نے ان کتابوں کے حوالوں کو اس میں پیشاب کا قطرہ کہہ دیا ہے۔ آپ سن لیں، حوالے مت نکالو نا، وہ جو پیشاب کا قطرہ ڈالا ہے وہ نکالو، وہ گندے عقائد، وہ جو تعریف قرآن کا عقیدہ ہے، وہ جو اولی الامر نعوذ باللہ 12 ائمہ ہیں جن پر وحی اترتی ہے، مفترض ہوتا ہے، معصوم ہے، منصوص ہے، لسان اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وہ نکالو نا، وہ ہمارے بچوں کو۔ یہ سن لیا، میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، یعنی اہل تشیع، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں اپنے ناقص علم کے تحت، اگر تشیع یا تسنن دونوں کتابوں کا مطالعہ کر کے میں تقابلی طور پر دیکھوں تو 90% احادیث اور روایات وہی تسنن میں ہیں، وہی تشیع میں ہیں، 90%، اور جو 10% ہے وہ ادھر بھی جال سازی ہے، ادھر بھی جال سازی ہے، اور جو دونوں طرف سے اتفاقی چیز ہے وہ ہے اصل میں مسلمانوں کا ورثہ۔ اور اس ظالم اور بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ مطالعہ قرآن حکیم جو کتاب اتفاقی طور پر شائع کی گئی ہے، جو اس وقت مسلمانوں کے بچے پڑھیں گے اور انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، اور پھر وہ بخاری کے حوالہ بھی پڑھیں گے اور اصول کافی بھی پڑھیں گے، اور پتہ چلے گا یہ دونوں طرح کی کتابیں مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ صحاح ستہ بھی مسلمانوں کا ورثہ ہے، اور تم یہ کہتے ہو، علم سے بالکل کورا بندہ یہ بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم، صحاح ستہ میں ہزاروں احادیث اور ہزاروں راوی ہیں جو تشیع ہیں، جن سے ہمارے محدثین نے روایات لی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ان سے روایات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صرف شیعہ نہیں، رافضی کہہ کر کے بھی ان سے روایات لی ہیں۔ بھئی کہاں رہتے ہو مولوی صاحب؟ انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں جن کو ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک میں وہ ماحول بن جائے کہ ہمارے ملک میں پڑھنے والا ہر بچہ وہ اپنے تمام ورثے کو سمیٹے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو مطالعہ قرآن حکیم جو اتفاقی ایک مطالعہ قرآن کو شائع کیا گیا، اس میں جو تشیع کے حوالے ہیں وہ پیشاب کا قطرہ ہے، نعوذ باللہ، پیشاب کا قطرہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آگے کیا کہنا ہے؟ پھر میں یہی کہوں گا، اور جنہیں تم سیکولر کہتے ہو، جنہیں تم بے دین کہتے ہو، اور جن کو تم دنیا دار کہتے ہو، حکمران طبقہ، وہ چاہتا ہے ہم متفق ہو جائیں، تم نہیں چاہتے، دین کے تھم ہو کر کے، دین کے ٹھیکیدار ہو کر کے تم نہیں چاہتے کہ ہم متفق ہو جائیں۔ یہ کیسا دو قومی نظریہ ہے بھائی؟ وہ ہندوؤں کے ساتھ تو ہمارا دو قومی نظریہ تھا نا، جسے ہمارے جرنیل نے پچھلے دنوں بیان کیا، اور وہ بڑا ہی خراج تحسین پیش کرنے والا وہ عمل ہے۔ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک میں 75 سال کے بعد دوبارہ 2025 میں انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی، ہم علیحدہ اس لیے ہوئے تھے کہ ہم دو قومی نظریہ پر علیحدہ ہوئے تھے، وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، ان کے اور ہمارے عقائد ایک نہیں ہے، نظریات ایک نہیں ہے، ہمارا نظریہ علیحدہ ہے، اس لیے ہم علیحدہ ہوئے ہیں۔ اور اس مولوی صاحب نے مسلمانوں کے درمیان دو قومی نظریہ، ٹھیک ہے، ایک ایرانی نظریہ بنایا ہوا ہے، ایک پاکستانی نظریہ بنایا ہوا ہے۔ اور جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، جب ہم ولایت کے مسائل کو دیکھتے ہیں، جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، شیعہ تا سنی دونوں کتب ذخیرے احادیث کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو کچھ نہیں ملتا۔ یہ تم محرف کی باتیں کرتے ہو، یہ شیعہ میں بھی، یہ تسنن میں بھی، دونوں میں موجود ہے۔ اور خدا کی قسم نہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے نہ سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے۔ جب خدا یہ کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے میرے محبوب ہم نے اس کی حفاظت کر دی، تو کون ہے مسلمان جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن محرف ہے؟ اور رہی بات تبرے والی، یہ تم کہتے ہو، تم کبھی پوچھ کے دیکھو، ہر وہ صحابی رسول جس نے محمد کے بال آل محمد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھا ہے، اسے ہم اپنے اس سے
جن لوگوں پر تم الزام لگاتے ہو اسے اپنے سر ماتھے پر رکھتے ہیں، اور تم جب تمہیں بنو امیہ کو بچانا ہوتا ہے نا، میں ابھی اسی میں کلپ لگا دوں گا اگر خدا نے توفیق دی، جب تمہیں بنو امیہ کو بچانا ہوتا ہے تو تم نہ مہاجرین کو دیکھتے ہو، نہ انصار کو دیکھتے ہو، نہ اکابرین صحابہ کو دیکھتے ہو، نہ چھوٹوں کو دیکھتے ہو، نہ بڑوں کو دیکھتے ہو، تم تو آل رسول کو نہیں دیکھتے۔ اصل گل جڑی ہے جہدے ول توجہ کران دی ضرورت ہے کہ اس دو گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ خلیفہ وقت دے مقابلے چ جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے چ دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے، اس نو پکڑیا جائے، اس دے خلاف قتال کیتا جائے، اس نو قتل کیتا جائے۔ مدینہ دے اندر دو گروہاں نے بغاوت کیتی، اے مجرم لوگ سن، بغاوت کرنے والے غلط سن، حق یزید دے لشکر دے نال سی۔ یہ ہے حقیقت محبت رسول کی، یہ ہے حقیقت محبت صحابہ کی، اور پھر میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں، بارہا مرتبہ شکر گزار ہوں، اور جتنی طاقتیں پیچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ سوال ہو رہا ہے کن سے؟ شجاع الدین شیخ صاحب سے، بھئی تم نے 45,000 کتابیں چھاپ دی، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے فرقہ وریت کا ایک ماحول بنا رکھا ہے ملک پاکستان میں، کہاں سے فنڈ مل رہا ہے تمہیں؟ تم نے اس شیعہ سنی کے جناب مسئلے پر، اس عنوان پر کتنے قتل کیے ہیں؟ تم سے کوئی پوچھے تو تم اس کا جواب دیتے ہو؟ وہ پیسہ کتنا مبارک ہے جو امت کو جوڑنے کے لیے لگ رہا ہے، اور تم اس کا سوال پوچھ رہے ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ خدا را اگر امت کو جوڑنے کے لیے کچھ کام کوئی کر رہا ہے نا، کبھی اس پہ اعتراض، کبھی طارق جمیل پہ اعتراض، کبھی جناب نقوی پہ اعتراض، کبھی جواد نقوی پہ، کبھی شہنشاہ نقوی پہ، اور چھوڑو اپنے گھر کی سوچو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام امت کو، اب اتفاقی دور اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے، ان کا آنے کا وقت قریب ہے، اب امت متفق ہوگی اور ایک ایسا ہموار ٹریک راستہ بنے گا جس پر چل کر کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تفسیر قرآن مقدس مکمل ہوگی اور اعلی کلمت اللہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب